وہ جنہوں نے آسمانی نعمتیں ایمان سے حاصل کیں۔ رومیو کا خط 4 باب اس کی 1 سے 8 آیت۔ پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی منسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بد کرداریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ کو خدا منسوب نہ کرے گا۔ مبارک وہ ہیں جن کے گناہ مٹائے گئے ہیں۔ ان دنوں میں بہت سی روحیں بچانے کے لیے میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بائبل مقدس رومیو 4 باب میں مبارک لوگوں کے متعلق بات کرتی ہے، اس لیے میں ان لوگوں کے متعلق بات کرنا پسند کروں گا جو مبارک ٹھہرا چکے ہیں۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی منسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بد کرداریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا منسوب نہ کرے گا۔ رومیو کا خط 4 باب اس کی 6 سے 8 آیت۔ بائبل مقدس ان لوگوں کے متعلق بات کرتی ہے جو خدا کے نزدیک مبارک ٹھہرائے گئے ہیں۔ حقیقی مبارک وہ ہیں جن کے گناہ خدا کے نزدیک ڈھانکے گئے ہیں اور جن کے گناہ خدا منسوب نہ کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کی گہرائی میں جائیں، آئیں ہم اپنی موجودہ حالت کا تجربہ کرتے ہیں کہ یہ کیسی ہے۔ بائبل مقدس ان مبارک لوگوں کے متعلق بیان کرتی ہے جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ آئیں پھر اس کے متعلق غور کریں کہ ہم بھی ان مبارک لوگوں میں شامل ہونے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اس دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ بنی نوع انسان کے گناہ گہرے بادلوں کی مانند گہرے ہیں، جیسا کہ یسایہ 44 باب 22 میں مرقوم ہے۔ کوئی بھی شخص یسوع مسیح کے فضل کے بغیر خدا کی عدالت سے بچنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گناہوں سے اور خدا کی عدالت سے یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلے رہائی پائی، جس کے باعث خدا نے ہمیں گناہوں کی معافی عنایت کی۔ مزید برآں چونکہ یسوع مسیح نے قربانی ادا کر دی ہے، اس لیے اب ہم زندہ رہنے کے قابل ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ اس دنیا میں ایک بھی شخص ایسا ہو جس نے اپنی ساری زندگی کبھی نہ گناہ کیا ہو؟ خواہ ایک شخص گناہوں کی معافی حاصل کر چکا ہو یا نہیں، وہ اپنی پوری زندگی گناہ کرے گا، یہاں تک کہ ہم اسے بچانے بغیر ہی سرزد کر دیتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے ہم خدا کی عدالت کا سامنا کرنا ہمارا مقدر ہے۔ میں اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہوں کہ ایک شخص اگر اس میں گناہ تھوڑا سا بھی باقی ہے تو بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو کا خط 6 باب اس کی 23 آیت۔ گناہوں کی قیمت چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، یہ ادا کرنا پڑے گی، اور کسی کے گناہ صرف گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے بعد معاف ہو سکتے ہیں۔ گناہ صرف عدالت کو لاتا ہے۔ ہم ہر قسم کے سنگین اور معمولی گناہوں کے درمیان میں بستے ہیں۔ اس میں سے کچھ گناہ تو لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کچھ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور یہ گناہ کمزوریوں کا سبب بنتے ہیں۔ سختی سے بولتے ہوئے اگر ہمارے پاس خدا کو دینے کے لیے خوب عذر ہے تو بھی ہم خدا کے نزدیک اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اس تصور سے متفق ہیں؟
اگر سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں تو گناہ کے اعتراف سے انکار کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ ضرور ہے کہ ہر ایک ان باتوں کا اعتراف کرے جن کا اعتراف کرنا چاہیے۔ صرف راست باز ہی خداوند کی تعریف کر سکتا ہے۔ راست باز جن کے گناہ اور بدکاریاں پیشتر سے معاف کر دی گئیں اور ڈھانکی گئی ہیں، پاک ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بس جب بھی ہم خدا کے نزدیک آتے ہیں تو ہمیں ہر منٹ ہر گھنٹے خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، جس نے اگرچہ ہمارے گناہ گہرے بادل کی مانند ہیں تو بھی اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے دریا یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ پانے کے وسیلے ہمارے سب گناہوں کو دور کر دیا اور ہماری خاطر صلیب پر عدالت برداشت کی۔ اگر خداوند نے ہمارے سب گناہوں کو بپتسمہ کے وسیلے اپنے اوپر اٹھانا لیا تھا اور نہ ہی گناہوں کو مزدوری مصلوب ہو کر جو جان دے کر ادا کی تھی، تو کیا پھر ہم بے راہ روی سے اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ کیا ہم خداوند کے نام کی تعریف کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم خداوند کے نام کی تعریف کر سکتے ہیں اور اس کی نجات کی نعمت کو جلال دے سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ خدا کے فضل کی نعمت کی بدولت ہے۔ ہم مقدسین کے طور پر اس وقت خداوند کی تعریف اور اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گناہ پہلے ہی مٹائے گئے ہیں۔ مسیح کی قربانی کے وسیلے اور خداوند کے ہمارے سب گناہوں کو، جس میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی شامل ہے، دور کر دینے کی حقیقت کے وسیلے ہم خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے تو بھی جب تک ہم اس زمین پر رہتے ہیں ہم اپنے کاموں کے وسیلے کامل نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے، لیکن ہم راست باز کی طرح خداوند کی جس نے گناہ گاروں کے سب گناہوں کی مزدوری اپنے فضل سے ادا کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا آپ تاریکی میں ہیں؟ قطع نظر اس کے کہ تاریکی کا وجود کس قسم کا ہے۔ اگر ہم خداوند کے نزدیک حتیٰ کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی تسلیم کریں اور اگر ہم اقرار کریں کہ ہم نے خداوند کے نزدیک گناہ کیا ہے اور اگر ہم خدا پر ایمان لائیں جس نے ان سب گناہوں کو دور کر دیا، تو خداوند کی سچائی ہمیں اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنے کا حق بخشے گی۔ ہم جو مقدس ٹھہرے ہیں اس کے فضل اور گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی وجہ سے یسوع مسیح کی تعریف کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مزید برآں ہم گناہوں کی معافی کے فضل کو اپنے دلوں میں حاصل کرنے کے بعد خدا کے پرستار ٹھہرتے ہیں۔ اگر ہم بغیر کام کے راست باز ٹھہرے تو یہ خدا کی نعمت ہے۔ بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کرنے کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 4 باب اس کی 1 سے 5 آیت۔ انسانی گناہ کا کفارہ اس کی اجرت ادا کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ کیا آپ پر یقین ہیں کہ آپ کے ضمیر صاف ہیں؟ قطع نظر اس کے کہ وہ کتنی اقسام کے گناہ ہیں۔ ہمارے دل محض گناہوں کی اجرت ادا کرنے کے بعد ہی پاک ہو سکتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے پاس مرنے کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہ تھا، مگر خداوند خود ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔ اس لیے گناہ گار نجات پانے کے وسیلے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ رومیو 4 باب میں پالس رسول نے فرمایا کہ گناہ گاروں نے یسوع مسیح کے وسیلے نجات پائی، جس نے دریا یردن پر ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا اور ان گناہوں کی عدالت کے باعث مصلوب ہوا تھا۔ اور ابراہیم جو کہ خدا کے کلام پر ایمان لانے کے وسیلے ایمانداروں کا باپ ہے، کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔
بائبل فرماتی ہے کہ ابراہیم اس لیے راست باز ٹھہرایا گیا کیونکہ وہ خدا پر ایمان لایا۔ اس نے اپنے کاموں کے وسیلے نجات نہ پائی تھی بلکہ خدا کے کلام پر ایمان لانے کے باعث، اس لیے کہ خدا نے اسے راست باز گنا۔ ابراہیم نے خدا کے کلام پر ایمان لانے کے وسیلے نجات پائی اور ان سب کا باپ ٹھہرا جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ خدا کے عہد پر ایمان لانے کے وسیلے راست باز ٹھہرا۔ گناہوں سے نجات خدا کا فضل جو ہم گناہ گاروں کو عطا کیا گیا تھا، وہ کیا ہے؟ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ رومیو کا خط 4 باب اس کی 4 آیت۔ یہ آیت خدا کی اس نجات کے متعلق بیان کرتی ہے جو ہمیں سب گناہوں سے مخلصی دیتی ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کے متعلق بات کرتی ہے۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ اگر ایک شخص اپنے کام کی مزدوری پاتا ہے تو کیا وہ اپنی مزدوری کو بخشش یا حق سمجھے گا؟ پالوس رسول ابراہیم کی مثال کے وسیلے نجات کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ایک فطرت بات ہے کہ ایک شخص جو کام کرتا ہے اس کام کے بدلہ میں مزدوری پانے کا حق رکھتا ہے۔ تاہم اگر ہم مقدسوں کی طرح راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اگرچہ ہم مکمل طور پر کامل زندگی نہیں گزار سکتے، تو بھی یہ ہمارے کاموں کی محنت کے وسیلے سے نہیں بلکہ خدا کی نعمت کے وسیلہ سے ہے۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ رومیو کا خط 4 باب 4 آیت۔ گناہوں سے معافی کی نجات خداوند کے بپتسمہ کے وسیلے، فدیے کا خون بہانے کے وسیلے آتی ہے۔ نجات صرف فضل اور گناہوں کی معافی کی نجات کی نعمت کے وسیلے ممکن ہوئی تھی۔ بنی نوع انسان گناہوں پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ جو گناہ وہ کر چکے ہیں ان کا اعتراف کریں۔ وہ کسی بھی تعلیم پر یقین ہی کیوں نہ کرتے ہوں، یا وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کتنی ہی دعائیں کیوں نہ کرتے ہوں، وہ اپنے گناہوں کو کسی بھی طور سے بھی دور نہیں کر سکتے ہیں۔ گناہ گاروں کے پاس اپنے گناہوں کو دور کرنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ وہ اس نجات پر ایمان لائے جو کہتی ہے کہ خداوند نے دریا یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ پانے کے ذریعے دنیا کے سب گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اور گناہوں کی بلا واسطہ عدالت کو برداشت کرتے ہوئے مصلوب ہو گیا۔ گناہ گاروں کے پاس اپنے گناہوں کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی جو ان کے اپنے خیالات پر مبنی ہو کے ذریعے مزدوری ادا کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ تمام گناہ گار جو کچھ کرنے کے قابل ہیں وہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کے وسیلے نجات پر ایمان لائیں۔ صرف ایک چیز وہ بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا کا فضل۔ دریا یردن پر بپتسمہ پانے کے وسیلے یسوع نے ہمارے سب گناہوں کو مناسب طور پر دور کر دیا اور اپنے آپ کو صلیب پر قربان کرنے سے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے رہائی بخشی۔ اس میں کبیرہ گناہ جو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر بیٹھتے ہیں، وہ ظہیر گناہ جو پہاڑوں کی طرح بلند بھی شامل ہیں۔ اس لیے گناہ گاروں نے یسوع کے بپتسمہ اور گناہوں کے وسیلے نجات پائی۔ خدا کی مفت نعمت کے باعث ہم جو پہلے گناہ گار تھے اب ہم راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ گناہوں کی معافی صرف فضل اور نعمت کے وسیلے مہیا کی جاتی ہے۔ پالوس رسول اس بات کے متعلق فرماتا ہے کہ کیسے یہ گناہ گار اپنے گناہوں سے نجات پاتا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ وہ نجات کا فضل اس دنیا کی مشقتوں کے ذریعے موضوعانہ کر کے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اگر ایک گناہ گار خدا کے نزدیک کام کرنے والے کے بعد کہتا ہے کہ اس نے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کی، تو یاد رکھیں کہ یہ کام خدا کی نجات سے بڑھ کر نہیں بلکہ یہ نجات اس کے کاموں سے بعید ہے۔ گناہوں کی معافی صرف فضل کے وسیلے اور ایک نعمت کے طور پر دی گئی ہے۔ ہمارے کاموں کا خدا کے فضل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم نے گناہوں سے جو نجات حاصل کی تو کیا یہ ہمیں خدا کی نعمت کے وسیلے حاصل ہوئی یا نہیں؟ یہ فضل سے ہوئی ہی تھی۔ ہمارے پاس اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔
مگر یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ دریا یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ پا کر ہمارے سب گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ ہم نے اس حقیقت پر ایمان لانے سے نجات پائی کہ یسوع نے ہماری موت کی مزدوری اپنی جان قربان کر دینے کے وسیلے ادا کر دی۔ اس نے بپتسمہ کے وسیلے ہمارے سب گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے کے ذریعے ہمیں پاک کیا، اور صلیب پر گناہوں کو برداشت کرنے کے وسیلے ہمیں ہمارے سب گناہوں سے رہائی دے دی۔ ہمارے اپنے کام یہ سب یسوع کی نجات کے فضل سے باہر ہیں۔ ہمارا رہائی پانا خدا کے فضل کے وسیلے ممکن ہوا تھا۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ مفت دی جاتی ہے۔ گناہگار خدا کی گناہگاروں سے بے غرض محبت کے وسیلے سے نجات پاتے تھے۔ یسوع نے بپتسمہ کے وسیلے ہمارے سب گناہوں کو دور کیا اور گناہگاروں کو اس دنیا کے سب گناہوں اور خدا کی عدالت سے مسلوب ہونے کے ذریعے مخلصی عنایت کی۔ مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ رومیو کا خط 4 باب اس کی 5 آیت۔ اس سے پہلے کہ ہم کام کرنے والے شخص پر گفتگو شروع کریں، یہ جملہ جو یہ کام نہیں کرتا ہے اس کا حوالہ دیتا ہے جو راست باز بننے کی غرض سے کوئی نیکی کے کام انجام نہیں دیتے ہیں۔ پالوس اس آیت کو جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ وہ بے دینوں کو خدا کی راست بازی کی ایک مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بے دین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بے دین شخص وہ ہے جو خدا سے ڈرتا نہیں ہے اور اپنی آخری سانس تک ایک غیر پیوستہ زندگی بسر کرتا ہے، جو کہ دیندار کی عین مخالف ہے۔ یہ الفاظ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مرنے کے دن تک گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ درست ہے کہ لوگ گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ مزید برآں اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کی عدالت میں آنا یہی انسانوں کا مقدر اور یہی فطرت تھی۔ تاہم یہ لکھا ہے کہ مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ یہاں یہ جملہ مگر جو کام نہیں کرتا کا مطلب ہے ہر چند وہ بے دین ہے۔ کیا ہم خدا کے نزدیک دیندار ہیں؟ نہیں، ہم دیندار نہیں ہیں۔ خداوند ہم بے دینوں سے کہتا ہے تم پاک اور راست باز ہو۔ خداوند نے ہمارے گناہوں کو دور کر دیا اور ان کی اجرت ادا کی۔ کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مکمل طور پر گناہوں کی مزدوری پیشتر سے ادا کر چکا ہے؟ ایمانداروں کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا جاتا ہے۔ تم راست ہو، تم واقعی اس پر ایمان لاتے ہو، تم میرے راست باز لوگ ہو، تم کوئی گناہ نہیں رکھتے ہو، کیونکہ جب میں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا تو میں نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا اور تمہارے سب گناہوں کے لیے صلیب پر میری عدالت ہوئی۔ خدا نے یسوع کے بپتسمہ کے وسیلے اس دنیا کے تمام بے دینوں کے گناہوں کو دور کر دیا۔ اگرچہ تمام انسان بے دین ہیں، خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اور اس کے بپتسمے کے وسیلے گناہوں کو دور کیا، اور وہ بے دینوں کی خاطر مصلوب ہوا۔ خدا نے گناہ کی مزدوری کی شریعت اور اپنی محبت کی شریعت دونوں کو ایک ہی مرتبہ پورا کیا اور اپنی موت سے گناہوں کی مزدوری ادا کی۔ اس نے سب گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے مخلصی دی۔ خدا فرماتا ہے ہاں تم پاک ہو، میرے بیٹے نے تمہیں خلاصی دی ہے، تم نجات پا چکے ہو۔ خدا ان سے کہتا ہے جو ایمان لاتے ہیں کہ یسوع نے ہماری جگہ دریائے یردن پر اپنے راست عمل کے وسیلے سے دنیا کے تمام گناہوں کو دور کر دیا۔ اس لیے اگر وہ دیندار نہیں تو بھی وہ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ جب خدا فرماتا ہے کہ وہ اس کے پاک لوگ ہیں اگرچہ وہ بے دین ہیں، جب خداوند ان کی نجات کے ایمان پر نگاہ کرتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خدا منسوب نہ کرے گا۔
اگر ہم دیندار ہیں، خدا ہم سے پوچھتا ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ کیا ہم نیک کام کرتے ہیں؟ ہم راست عمل کو انجام نہیں دے سکتے بلکہ صرف گناہ کی طرف مائل ہیں۔ پھر بھی خدا نے ہمیں اپنے آپ سے نجات کی نعمت مہیا کر کے خلاصی بخشی۔ ہم خداوند کی نجات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یسوع کے بپتسمہ اور خون پر۔ ہمیں خداوند کی نجات پر ایمان کے وسیلے زندہ رہنا چاہیے۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے اور اس کی محبت کی نعمت کے لیے اور گناہوں سے نجات کے فضل کے لیے اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے کتنی خوشی سے ہم بے دینوں کے گناہوں کی اجرت ادا کی ہے۔ جب ہم خدا کے نزدیک بے دین ہونے کا اعتراف کرتے ہیں تو ہم اس کے بپتسمہ اور صلیب کے وسیلے گناہوں کی مزدوری ادا کرنے کے لیے اس کا کافی طور پر شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں تو ہم خدا کے فضل کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بے دین کے راز باز ٹھہرانے والے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ وہ جو یسوع کی مخلصی اور عدالت پر ایمان لاتے ہیں جو انہیں راست باز ٹھہراتی ہے، وہ خدا کی نعمت کو حاصل کرتے ہیں۔ کوئی بھی خدا کے نزدیک دیندار نہیں، کیونکہ وہ دینداری سے زندہ رہنے کی کوشش کے دوران بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ انسان گناہ کو نہیں روک سکتا ان کی بے دینی کو ثابت کرتی ہے، اس لیے کہ باوجود اس کے کہ میں بے دین ہوں، میں خدا کی مخلصی کے ذریعے زندہ رہتا ہوں۔ ایمان سے جینے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو خوش کرنا۔ ہر ایک جو راست باز ٹھہرا چکا ہے ایمان سے زندہ رہنے کا ایک یقینی رستہ رکھتا ہے۔ ہر ایک دن یسوع کی نجات کی خوشخبری نئے سرے سے پیدا ہونے والے مقدسین ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر ان کے کام بھلے ہی نہیں اور وہ اپنی تمام زندگی میں گناہ کو ہونے سے روک نہیں سکتے ہیں۔ ہر ایک کو خوشی کی بشارت سننی چاہیے جو کہتی ہے کہ یسوع نے بپتسمہ کے وسیلے دنیا کے تمام گناہوں کو دور کر دیا۔ راست باز کو ہر ایک دن خوشخبری کو سننا اور یاد رکھنا چاہیے، پھر اس کی روحیں زندہ رہ سکتی ہیں اور ہر ایک سپرنگ کی طرح بار بار بل کھانے سے مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ یہ پیغام اس دنیا کے سب لوگوں کے لیے سنایا۔ یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ یہ پیغام اس دنیا کے سب لوگوں کے لیے سنایا گیا ہے، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں تفصیل سے بتاتی ہے کہ کیسے ابراہیم راست باز ٹھہرایا گیا تھا۔ جو شخص کام کرتا ہے خدا کی مخلصی اور اس کی قدر دانی نہیں کرتی اور اس کی بجائے اس شخص کو رد کرتی ہے۔ ایسا شخص خوشخبری کے لیے شکریہ ادا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے 4 آیت میں اس شخص کو بیان کرتی ہے جو کام کرتا ہے، یعنی جو اپنی نیکی کے کاموں کے وسیلے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا شخص کبھی یسوع کی قربانی کی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ کام کرتا ہے اور بہت سی نیکی کے کام کرتا ہے، اور اس دوران وہ اپنی روزانہ کے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی دعائیں اور نذرانے لاتا ہے، اور اس طرح خیال کرتا ہے کہ اس کی نجات میں کسی نہ کسی طرح اس کے کارنامے شامل ہیں۔ وہ مکمل طور پر اس کے فضل کے لیے شکر گزار نہیں ہوتے، جو کہ پانی اور روح کی یہ خوشخبری ہے۔ اس لیے ایسا شخص خدا کی نجات کی نعمت کو حقیقی طور پر حاصل نہیں کر سکتا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ رومیو کا خط 4 باب اس کی 5 آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ان کو کامل نجات بخشی جو بے دین تھے اور جن کے گناہ ان کے کاموں کے وسیلے سے معاف نہ ہو سکے تھے۔
یہ دکھاتا ہے کہ خدا کا فضل راست بازوں پر ظاہر ہوا جو گناہوں کی مخلصی پانے کے وسیلے نجات پا گئے تھے۔ مگر کام کرنے والا شخص اس کے فضل کو فضل نہیں جانتا۔ رومیو کا خط اس کا 4 باب اس کی 5 آیت اس کے لیے موضوع ہے کہ جو خدا کے کلام کو اسی طرح قبول کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے جیسا کہ ابراہیم لایا تھا، ہم خداوند پر جس نے بے دینوں کو رہائی دی توکل کرتے ہیں۔ مسیحیوں کے درمیان 2 طرح کے لوگ ہیں، وہ جو اپنے گناہوں سے نجات پانے کے لیے ابھی تک کام کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے گناہوں سے مکمل طور پر چھٹکارا پا چکے ہیں۔ جیسا کہ 4-5 آیات میں مرقوم ہے، کام کرنے والا اجرت کو فضل نہیں سمجھتا ہے، گناہوں کی مخلصی کے فضل کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یسوع پر ایمان لانے کے بعد کاموں کے وسیلے خدا تک رسائی پاتا ہے۔ لیکن لوگوں کے پاس گناہ گار رہنے کے سوا کوئی اور چارہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ محض اپنے کاموں کو خدا کی نظر کرتے ہیں۔ انسانی راست بازی کی تعلیم ایک مذہبی مسیحی تعلیم ہے جو بیان کرتی ہے کہ ایماندار جب تک وہ مر نہ جائے سال بہ سال تھوڑا تھوڑا پاک ہو کر مکمل پاکیزگی تک پہنچ سکتا ہے، اور اسے اس طرح ہی پاک ہونا چاہیے۔ اور اس طرح یہ تعلیم ایمانداروں کو خدا کی گناہوں سے مہیا کردہ مخلصی کو رد کرنے اور خدا سے لڑائی کرنے کی طرف سے لے چلتی ہے۔ بائبل ایسا بیان نہیں کرتی کہ ایک شخص آہستہ آہستہ راست باز ٹھہرتا ہے۔ وہ جو اپنے نیک کاموں کے ذریعے گناہوں کی معافی پانے کے لیے آہستہ آہستہ پاک ٹھہرنے اور اپنی گندگی کو صاف کرنے کی کوشش وہی کرتا ہے جو کام کرنے والا ہے۔ یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شیطان کے خادموں کی طرح جہنم میں جانے کے لائق ہیں۔ ان کا شمار راست بازوں میں نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے خداوند کے فضل کو رد کر دیا۔ ہم میں سے کوئی دیندار نہیں، تاہم بہت سارے لوگ موت کی طرف اور اپنے ایمان کو اس لمحے تک غلط سمت میں لے جا رہے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جب وہ یہ جانتے ہوئے کہ یسوع نے ان کے ماضی کے سب گناہوں کو دھو ڈالا ہے، تو ان کا ایمان ہے کہ ان کے اصل گناہ ان کی روزانہ کی لفظی توبہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں۔ وہ یسوع کے نزدیک اپنی اچھائی اور پاک بازی کو نمایاں کرتے ہیں۔ آخرکار وہ گناہوں کی مخلصی جو وہ خدا کی نعمت کو پانے سے قاصر رہتے ہیں۔ کون مبارک ہیں؟ مقدسین جو اپنے تمام گناہوں سے رہائی پاتے ہیں، یسوع پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب کہ کس قسم کا شخص راست باز ٹھہر سکتا ہے یہ ہے، ایک شخص جو اپنی بدکاریوں سے خوب آگاہ ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی لفظی دعاؤں کو ادا نہیں کرتا۔ وہ بہت سے لوگوں میں سے جو لفظی دعائیں کرتے ہیں ایمان سے راست باز ٹھہرنے کے لیے مناسب ہیں۔ صرف وہی جو نیک کام کرنے اور دعا کرنے اور پاکیزگی پرہیزگاری کرنے میں اچھے نہیں ہیں، جو دل کے غریب ہیں، وہ یسوع سے گناہوں کی معافی کی نعمت کو پائیں گے، وہ راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ ایسے لوگوں نے خدا کے نزدیک اپنے ظاہری کاموں کو انجام نہیں دیا ہے۔ ایک کام جو انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ صاف دلی سے یہ کہتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ گار ہوں جس کے پاس مرنے کے بعد جہنم میں جانے کے سوا اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ پھر یسوع مسیح مکمل نجات کی کامل نعمت جو وہ پوری طرح کر چکا تھا اس کو دیتا ہے۔ اس حقیقت پر ایمان لانا کہ خداوند نے ہمارے سب گناہوں کو دور کرنے کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے دریا یردن پر بپتسمہ لیا، مصلوب ہوا، حقیقی طور پر گناہ گاروں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں موجودہ گناہوں سے مخلصی پائیں۔ وہ خدا کے فرزند کہلانے کی نعمت سے منسوب کیے جاتے تھے، اور یہ گناہ گاروں کے لیے خدا کی نعمت ہے جس نے انہیں ان کے نزدیک ان کے سب گناہوں سے خلاصی دی۔ میں خداوند
یسوع مسیح کی ہلاکت سے بچنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آیت نمبر 6، پالوس رسول اس آدمی کو بیان کرتا ہے جسے خدا مبارک ٹھہراتا ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا وہ کام سے تعلق رکھنے والے 3 حصوں کو نیچے دیے گئے بیان میں واضح کرتا ہے۔ اول کام کرنے والا، پھر جو کام نہیں کرتا، اور آخر میں بغیر اعمال کے۔ بائبل فرماتی ہے چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی منسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اسی طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بد کرداریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خدا منسوب نہ کرے گا۔ رومیو کا خط 4:6-8 آیت۔ جس کے گناہ خداوند منسوب نہ کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ خدا اگر وہ گناہ آلودہ شخص ہیں تو بھی اسے پاک شمار کرے گا، مگر اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ دراصل اس شخص میں گناہ نہیں ہے۔ خدا ہمیں انسان کی مبارک حالی کے متعلق بتاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے سب گناہوں سے نجات پا چکے ہیں وہ خوش ہیں۔ کیا وہ خوش نہیں ہیں؟ ہم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی مبارک حال نہیں جو گناہوں سے مخلصی پا چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی اپنے دل میں تھوڑا سا بھی گناہ رکھتا ہے، خدا اس کی عدالت کرے گا، اور وہ کبھی بھی بالکل مسرور نہیں ہو سکتا ہے۔ تاہم راست باز شخص مبارک اور خوش ہے کیونکہ اس کے پاس گناہوں کی مخلصی ہے۔ خدا فرماتا ہے مبارک وہ ہے جس کے گناہ خدا منسوب نہ کرے گا۔ رومیو کا خط اس کا 4:8 آیت۔ جن کے گناہ ڈھانکے گئے کا مطلب ہے کہ خداوند نے تمام انسانوں کے سب گناہوں کو مٹا ڈالا ہے۔ داؤد نے بھی کہا کہ مبارک وہ ہیں جن کی بد کرداریاں معاف ہوئیں۔ مبارک وہ ہیں جن کے گناہ معاف ہوئے، اگرچہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ہر ایک روز گناہ کرتے ہیں۔ راست باز جو اپنے گناہوں سے خلاصی پا چکے ہیں، وہ یسوع مسیح کے وسیلے اپنی تمام زندگی کے گناہوں سے نجات پائیں گے۔ راست باز حقیقی طور پر خوش ہیں۔ مبارک ہے وہ جن کے گناہ ڈھانکے گئے ہیں۔ دوسرا، کس قسم کا شخص مبارک ہے؟ مبارک وہ ہیں جن کے گناہ ڈھانکے گئے ہیں۔ ہمیشہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی کے گناہ ڈھانکے گئے ہیں؟ یہ ہے کہ یسوع نے ہمارے سب گناہوں کو اپنے بپتسمہ صلیبی خون کے وسیلے دور کر دیا ہے۔ پھر کیا خدا باپ ہماری عدالت کرے گا؟ کیا سب گناہ گاروں کے گناہ ڈھانکے جا چکے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو دور کیا، صلیب پر اپنا خون بہایا اور ہماری خاطر اپنی جان دی، اور کیونکہ ہم اس میں ہیں اس لیے ہماری عدالت نہیں ہوگی۔ مبارک وہ ہیں جن کے گناہ ڈھانکے گئے ہیں۔ موت جو کہ گناہ کی مزدوری ہے ہم پر لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے ذریعے ہمارے سب گناہوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ ہاللویا! ہم مبارک ہیں۔ کیا ہم گناہ میں رہتے ہیں؟ نہیں۔ وہ جو نہ تو یسوع مسیح کو جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا جانتے، اور نہ ہی یہ جانتے کہ جب یسوع نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا تو اس دنیا کے سب گناہ اس پر لاد دیے گئے تھے، تو ایسے لوگ اگرچہ وہ یسوع پر گرم جوشی سے ایمان رکھتے ہیں تو بھی ہمیشہ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ تاہم وہ جو نجات کی حقیقت کے متعلق جانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا ہے، مبارک وہ ہیں جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ اس وقت یسوع مسیح پر لاد دیے جب اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا۔ اس دنیا میں کون حقیقی طور پر مبارک حال اور خوش ہے؟ مبارک وہ ہیں جو اپنی کمزوریوں کے باوجود نجات دہندہ کو قبول کرتے ہیں۔ مبارک وہ ہیں جو یسوع مسیح
نجات دہندہ پر جس نے سب گناہوں کو، جس میں چھوٹے بڑے تمام گناہ شامل ہیں، دور کر دیا۔ ایمان رکھتے اور ان کی خاطر اس کی عدالت ہوئی اور وہ مصلوب ہوا۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خدا منسوب نہ کرے گا۔ مبارک وہ ہیں جو حقیقی نجات پر ایمان رکھتے اور اپنے آپ میں ایک مضبوط پناہ گاہ رکھتے ہیں۔ تیسرا، داؤد نے کہا، مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا منسوب نہ کرے گا۔ رومیو کا خط 4 باب اس کی 8 آیت۔ ہم جو گناہوں کی مخلصی کو پا چکے ہیں، اگرچہ ہم کمزور ہیں تو بھی راست باز ہیں۔ اگرچہ ہم ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرائے ہیں تو بھی ہمارا جسم ابھی تک کمزور ہے۔ کیا خداوند نے بپتسمہ کے وسیلے ہمارے سب گناہوں کو اٹھا لیا تھا؟ کیا خداوند ہمیں ان کی طرح بدلہ دیتا ہے جن کی عدالت ہوئی؟ نہیں۔ اگرچہ ہم کمزور اور بے تمام ہیں تو بھی خداوند ہماری عدالت کی خاطر میں نہیں لائے گا، کیونکہ خداوند ہمارے گناہ منسوب نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہماری خاطر اس پر مقدمہ ہوا اور اس نے پیشتر سے ہمارے گناہوں کی مزدوری ادا کر دی تھی۔ وہ جو ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرائے، خداوند نہ تو ان کے گناہوں کو یاد کرتا اور نہ ہی ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرانے والے شخص کی عدالت کرتا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرتا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 5 آیت۔ ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمیں مبارک ٹھہرا چکا ہے، نجات دے چکا ہے، اور عام طور پر دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے اور اس کی روحانی نعمتوں کو کھو دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے فضل کو کھو دیں تو ہم خدا کی مخالف ٹھہریں گے۔ ضرور ہے کہ ہم اپنی عقلوں میں خداوند کے کلام کو جگہ دیں۔ خدا کی نجات ایمانداروں میں موجود ہے۔ جن کے گناہ مٹائے گئے ہیں، خداوند کا روح ان میں بسا ہوا ہے۔ صرف راست باز ہی خدا کی عدالت سے بچ پائیں گے۔ جن کی عدالت خدا اس زمین پر اور آسمان کی بادشاہت میں نہیں کرتا، وہ مبارک ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کی محبت کو پایا اور خدا نے انہیں راست باز گنا اور وہ اس کے فرزند ٹھہرے۔ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ کیا نئے سرے سے پیدا ہونے والے خدا کے نزدیک راست باز ہیں؟ ہاں، پولس رسول نے کہا کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ پہلا تھسالونیکیوں اس کا 5 باب اس کی 16 سے 18 آیت۔ کیونکہ وہ ابراہیم کی نسل کی طرح جو ایمانداروں کا باپ ہے، ایمان سے راست باز ٹھہرا تھا۔ ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ابراہیم نے بھی اسی طرح خداوند کے کلام پر ایمان لانے سے نجات پائی جیسا کہ ہم ایمان لانے سے نجات پاتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 15 باب اس کی 1 آیت۔ مگر ابراہیم نے کہا، خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد ہی جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشق کے الیعزر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانزادہ میرا وارث ہوگا۔ اور پھر خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور فرمایا کہ یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ پھر وہ اسے باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اب تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس نے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور وہ خداوند پر ایمان لایا۔ اس طرح ابراہیم خداوند کے کلام پر ایمان لایا۔ کیا آپ اس دنیا میں ابراہیم کی طرح خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا انسان کے لیے ایسا کرنا ناممکن دکھائی نہیں دیتا ہے؟
ابراہیم کی بیوی بچے کو جنم دینے کے لیے کافی بوڑھی ہو چکی تھی، تاہم ابراہیم خدا کے کلام پر اس وقت ایمان لایا جب ایک چھوٹی سی امید باقی تھی۔ اس لیے ابراہیم خدا کے نزدیک راست باز گنا گیا تھا۔ یسوع نے ہمارے سب گناہوں کو مٹا ڈالا۔ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے ذریعے ہمارے سب گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور ہمارے لیے اس کے خون کے ساتھ اس کی عدالت ہوئی۔ ہم خدا کی نجات اور گناہوں کی مخلصی کو پانے کے وسیلے ابراہیم کی اولاد ٹھہرے، کیونکہ ہم بڑے بے دین تھے جبکہ دوسروں نے یقین نہ کیا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب اس کی 25 آیت۔ خدا ان کے یسوع کے بپتسمہ یعنی پانی اور اس کی صلیب یعنی خون پر اور اس کی خوشخبری پر ایمان لانے کے ذریعے ان کو اپنے فرزندوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے نزدیک تو بے وقوفی دکھائی دیتی ہے، مگر یہ خدا کی نجات اور اس کے گناہوں کی مخلصی کی حکمت ہے۔ یہ انسانی نقطۂ نگاہ سے تو ایک بے وقوفی ہو سکتی ہے، مگر خدا نے گناہ گاروں کو اپنی مفت نعمت کے وسیلے ان کے گناہوں سے نجات دی ہے۔ یسوع زمین کے چاروں کونوں میں سے 10,000 آدمیوں میں سے ان کو نکال لایا اور انہیں مبارک ٹھہرایا اور ان کے وسیلے یعنی تعریف اور پرستش پاتا ہے۔ کیا ہم مبارک تھے یا نہیں؟ ہم ہیں۔ اسے مت بھولیں کہ کیونکہ یہ نجات آپ کے کاموں کی وجہ سے نہیں تھی۔ ہم مبارک ہیں کیونکہ ہم خدا کی عطا کردہ برکتوں نعمتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کیونکہ اس نے اپنے خدا نے پانی اور خون اور روح کے وسیلے سے آنے کے ذریعے ہمیں اپنے فرزند ٹھہرایا۔ پہلا یوحنا کا خط 5 باب اس کی 4 سے 8 آیت۔ اور کیونکہ اس نے ہم سے محبت کی، اگرچہ ہم اس زمین پر بہت کمزور ہیں تو بھی ہم مبارک ہیں۔ میں حقیقی طور پر خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں جب ہم بے دین اور اپنے کاموں سے تقدیس کے لائق نہ تھے تو اس نے ہمیں وہ قیمتی نعمتیں عطا کی جن کے وسیلہ سے ہم پر لاگو نہیں ہو پاتا۔ ہماری سب بدکاریوں کو معاف کیا اور ہمارے سب گناہوں کو ڈھانکا۔ ہم صرف ایمان کے وسیلے نجات پانے سے مبارک ٹھہرائے گئے ہیں۔ آمین۔